بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص فضل و کرم سے، خاص نگاہ عنایت سے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب، بلکہ کالج، مدارس، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی کتاب اصول تفسیر کے حوالہ سے الفوز الکبیر کے اسباق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے، اور آپ بھی تمام میرے لیے دل سے دعا کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہر طرح کی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ فرمائے۔ آمدن صاحب جو اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات درگزر والا معاملہ فرمائے۔ آج ہم کتاب الفوز الکبیر جو اصول تفسیر کے حوالہ سے ہے، اس کتاب کے نام سے ہی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بندہ یہ کتاب پڑھ لے گا وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی کامیابی پا جائے گا، کیونکہ اس کتاب کا نام الفوز الکبیر، فوز کا مطلب کامیابی، کبیر کا مطلب بڑی، یعنی کہ بہت بڑی کامیابی اس بندے کو نصیب ہو جائے گی کہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر جو قواعد اور جو ضوابط قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے درج کیے ہیں، اگر کوئی انسان ان قواعد کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے خاص فضل، اپنے خاص رحمت سے اس بندے کے لیے اپنی پاک مقدس کتاب سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے گی۔ تو اب ہم اس کتاب کے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ کی حالات زندگی کے حوالہ سے آپ کا نام و نسب اور آپ کی پیدائش کب ہوئی، اور آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کن کن علوم کو آپ نے حاصل کیا، آپ کے عقائد کیا تھے اور آپ کے معمولات زندگی کیا تھے، اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر کے پھر ہم انشاءاللہ العزیز کتاب کا آغاز کریں گے۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کتاب جنہوں نے تصنیف کی ان کا نام احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین بن معظم بن منصور الفاروقی دہلوی ہندی ہے، یعنی آپ کا نام احمد ہے اور والد محترم کا نام عبد الرحیم ہے، اور دادا جان کا نام وجیہ الدین ہے۔ وجیہ الدین کے والد محترم کا نام معظم، اور معظم کے والد محترم کا نام منصور الفاروقی دہلوی ہندی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبدالعزیز ہے، اور آپ کا لقب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے نام کی بجائے اپنے لقب سے زیادہ مشہور و معروف تھے، اور آپ کی ولادت باسعادت 4 شوال 1110 ہجری میں ہندوستان کے شہر دلی میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر تقریباً 7 سال ہوئی تو اس وقت آپ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کے پاس علوم رسمیہ اور شرعیہ حاصل کیے۔ مثال کے طور پر تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول کا علم، تصوف، عقائد، منطق، طب، فلسفہ، حدیث اور حساب، یعنی یہ جتنے کے جتنے بھی علوم ہیں، اور ان سمیت جو قرآن مجید کو حفظ کیا، یہ تمام کے تمام علوم جو تھے جب آپ نے حاصل کیے اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی، یعنی 15 سال کی عمر میں اللہ کا اتنا خاص فضل، اتنی خاص رحمت ہوئی، یہ تمام کے تمام علوم آپ نے 15 سال کی عمر میں حاصل کر لیے تھے۔ ثم رحل الی الحجاز، پھر آپ نے حجاز کی طرف 1143 ہجری میں سفر کیا، اور آپ حرمین شریفین میں 2 سال ادھر ٹھہرے رہے۔
وہاں حرمین شریفین کے جو کبار شیوخ تھے جو ادھر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے، ان کے پاس آپ 2 سال تک حدیث کا علم اور اس کے علاوہ دینی علوم حاصل کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد دوبارہ آپ ہندوستان کے شہر دلی میں تشریف لاتے ہیں۔ اپنے شہر میں آ کر اپنے والد محترم کے مدرسہ میں پھر آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور تدریس کے دوران ہی آپ نے بہت زیادہ کتابوں کی تصنیف کی۔ ان کتابوں میں سے آپ کی ایک بہت ہی مایہ ناز کتاب جس کا نام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے، کہ جس کو آپ نے فارسی میں تصنیف کیا تھا، کیونکہ پہلے زیادہ معروف مشہور زبان جو تھی وہ فارسی تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کا رواج جو تھا وہ بہت کم ہو چکا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ فارسی زبان سے دور ہوتے گئے۔ پھر آپ کی کتاب جو فارسی میں تصنیف کی گئی، اس کا عربی میں، فارسی سے اردو میں تراجم کیے گئے۔ اصول تفسیر کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت زیادہ کتابوں کی تصنیف کی۔ الاتساف فی بیان اسباب الاختلاف حجت اللہ البالغہ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں فیوز الحرمین ہے، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ و مہمات ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آپ نے کتابوں کی تصنیف کی۔ اور جب آپ حرمین شریفین سے تعلیم حاصل کر کے اپنے مدرسہ میں آئے تو مسلسل ادھر لوگوں کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے نور سے لوگوں کے دل و دماغ کو مستفید فرما رہے تھے، مسلسل فرماتے رہے، یہاں تک کہ 1176 ہجری کو آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ ہندوستان کے شہر دلی میں ہی آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عقائد کیا تھے، آپ مسلکن کیا تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدے کے اعتبار سے حنفی تھے، ماتریدی تھے، نقشبندی تھے، صوفی تھے۔ حریصاً علی اتباع السنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بہت زیادہ حریص تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رأیہ عن زیارت قبور الصالحین، نیک بندوں کی قبروں کی زیارت کے حوالہ سے آپ کا کیا معمول تھا، آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اپنی اس رائے کا، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نقل کرتے ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، فزوروہا، تم قبروں کی اب زیارت کیا کرو۔ آپ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو، صحابہ کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ابھی دین کی تعلیم سے وہ ابھی ان کے سینے مستفید نہیں ہوئے تھے، ان کے عقائد ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی، کہیں یہ ان کی عبادت کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیج ان کے دل و دماغ میں لگائے، جب وہ بیج مضبوط ہو گئے، دیکھا کہ اب ان کے دل و دماغ کے اندر ایک اللہ کی وحدانیت کا بیج مضبوط ہو چکا ہے، اب یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، فزوروہا، تم اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے، قبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہوگی اور فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مزید آپ اپنی کتاب المہمات جو کہ آپ نے فارسی میں تصنیف کی، اس کے اندر اور اس کے علاوہ فیوز الحرمین جو آپ نے کتاب تصنیف کی، اس کے اندر بھی آپ نے نیک بندوں کی قبروں کی زیارت کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار فرماتے ہوئے یوں تعلیم فرماتے تھے اور اپنے عمل کا بھی اظہار فرماتے تھے، ان یتوجہ الی ارواح المشائخ ویقرأ لہم الفاتحہ، مناسب یہ ہے کہ جب انسان مشائخ کی ارواح کی طرف متوجہ ہو اور قرات کرے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی، او یقوم بزیارت قبورہم، یا ان کی قبروں کی زیارت کے وقت قیام کرے، وَيَسْأَلُ عِنْدَهُمُ الْحَاجَاتِ، اور ان کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کے حوالہ سے
دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے توسل سے تمہاری مشکلات کو جلد آسان فرما دے گا۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے تو اپنے گھر سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پھر اس قبر پہ جا کر اس کے دائیں طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر کے ان کو اصال کر دیا جائے۔ اور مزید فیوز الحرمین میں اس طرح فرماتے ہیں ان زیارتی قبور ائمۃ اہل البیت، اہل بیت کے ائمہ کی جو قبریں تھیں ان کی آپ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ المختصر یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے حنفی اور ماتریدی تھے، اور یہ قبروں پر جانا، ادھر جا کر قبروں کی زیارت کرنا، انہیں اصالِ ثواب کرنا، یہ شرک نہیں سمجھتے تھے۔ اور اب ہم علم تفسیر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، علم تفسیر کا موضوع اور اس کی غرض بیان کر کے اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ علم التفسیر، علم کا مطلب ہے جاننا، التفسیر کا مطلب ہے وضاحت۔ التفسیر لغۃ، تفسیر کا لغوی معنی الایضاح والتبیین، یعنی دونوں کا معنی وضاحت ہے۔ واصطلاحا، تفسیر کا اصطلاحی معنی علم یبحث فیہ عن القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریہ۔ تفسیر ایسا علم ہے کہ جس میں قرآن مجید کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ اس بحث سے انسان کی رہنمائی، انسان کو اللہ تعالیٰ کی مراد کی طرف اشارہ مل جاتا ہے، راستہ مل جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا، نازل فرمانے کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی، جب انسان قرآن کی تفسیر کو سمجھے گا تو یقیناً وہ اللہ کے خاص فضل، اس کی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنے میں ضرور وہ شخص کامیاب ہوگا۔ پھر فرمایا بقدر طاقت البشریہ، بشری طاقت کے مطابق۔ تفسیر کے اصطلاحی معنی کے اندر 2 باتوں کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ جب یہ تفسیر کی گئی علم یبحث فیہ عن القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ جب یہ تعریف کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے فخرج علم القراءۃ، تو قرات کا علم اس سے نکل گیا، کیونکہ فإنہ علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم من حیث ضبط الفاظہ وکیفیت ادائہ، کیونکہ علم قرات ایسا علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور ان الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت کے اندر ضبط وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کی پختگی کی جاتی ہے۔ اور علم تفسیر میں ایسا نہیں، یہ علم قرات میں ہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں وقولنا بقدر طاقت البشریہ، اصطلاحی تعریف کے اندر یہ قید کیوں لگائی؟ اس لیے لبیان انہ لا یقدح فی علم بالتفسیر عدم العلم بمعانی المتشابہات ولا عدم العلم بمراد اللہ تعالی فی الواقع ونفس الامر۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ علم بالتفسیر کے اندر کوئی انسان اس بات کا مفسر کو تانا نہ دے کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق متشابہات سے ہے، اور متشابہات کے الفاظ کے معنی ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو ہی علم ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات جن کو عطا فرما دے، تو متشابہات کے معنی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تفسیر کرنے والے کو تانا نہ دے۔ اس لیے یہ قید لگائی بقدر طاقت البشریہ ولا عدم العلم بمراد اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی مراد کا علم نہ ہونا ظاہر میں اور نفس الامر میں، کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے کلام سے ظاہر اور حقیقی طور پر مراد کیا ہے، اس مراد تک حقیقی طور پر ہر انسان کے لیے، ہر مفسر کے لیے پہنچنا یہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ ہاں جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا تو پھر اس کو تانا نہ دیا جائے، اس لیے یہ تفسیر کی بقدر طاقت البشریہ، تاکہ کوئی بھی تفسیر کرنے والے کو یعنی مفسر کو کوئی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تانا زنی نہ کرے۔
اب علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ علم تفسیر کا موضوع کلام اللہ تعالی من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی کا کلام اس حیثیت سے کہ اس کی دلالت، اس سے رہنمائی اللہ تعالی کی مراد پر ہو جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالی کی مراد کلام الہی سے ہے، اپنی پاک مقدس کتاب کو نازل کرنے سے، اپنی پاک مقدس کتاب کو نازل کرنے پر جو اللہ تعالی کی مراد ہے، اس مراد تک پہنچنا، ادھر تک رہنمائی حاصل کرنا، علم تفسیر کا یہ موضوع ہے۔ اور علم تفسیر کی غرض کیا ہے؟ الاہتداء بہدایت اللہ تعالی، علم تفسیر کی غرض الاہتداء بہدایت اللہ تعالی والتمسک بالعروۃ الوثقی والوصول الی السعادۃ الابدیہ، علم تفسیر کی غرض اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک ہدایت والی کتاب بنایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی کہ یہ کتاب کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اور انسان تفسیر کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتاب کو ہدایت بنایا ہے، ہم کو وہ ہدایت حاصل ہو جائے۔ وَالتَّمَسُّكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اور اس ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ انسان پکڑ لے۔ وَالْوُصُولُ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبْدِيَّةِ، جو ہمیشہ کی سعادت ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ علم تفسیر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی تھا، اور اس کا موضوع اور اس کی غرض تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی کلمات صحیح پڑھے گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر عمدن سہون کوئی بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ واللہ عالم ورسول۔